السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ پچھلے کئی ایک پروگرام میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت، دعا کے آداب اور اس کی قبولیت کے مخصوص اوقات و حالات سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ بندے مسلم کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرے، اللہ سے کیا مانگے؟ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کرے، دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر مصیبت کے ازالے اور دفعیے کا سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہر چیز عطا کرنے والا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، اسی کے پاس ساری چیزوں کی ملکیت ہے، وہی اللہ ہر چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں۔ تو آسمان و زمین کے خزانے، ہر خیر اور بھلائی، ہر چیز کی قدرت اور ملکیت، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہر چیز کا سوال کیا جائے۔ ایک بندے مسلم جس چیز کا بھی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کے ازالے کے لیے دعائیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں ان اہم چیزوں کی تعلیم دی ہے جو ایک بندے مسلم کی زندگی میں انتہائی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر ان کا سوال کیا جائے۔ یہ چیزیں دنیا کے مال و متاع، دنیا کے مال و زر اور دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ و برتر اور دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالخصوص ان چیزوں کا سوال کیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہدایت کا سوال کرنا ہے۔ ہدایت یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جس شخص کو دین اسلام کی ہدایت مل گئی، صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، نیکیوں پہ چلنے کی ہدایت مل گئی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے جو ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالخصوص ہدایت کا سوال کرے۔ ہدایت کا عطا کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے
اس کے لیے تم کوئی معین و مددگار یا کوئی رہنما نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کا سوال کیا جائے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہوا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اس ہدایت کی اہمیت کی وجہ سے اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے جو کسی شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب کے یہاں سرخ اونٹ انتہائی نفیس، عمدہ اور قیمتی چیز مانے جاتے تھے۔ معنی یہ ہوا کہ تمہارے لیے دنیا کے مال و متاع اور ساز و سامان سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کا سوال کیا جائے، یہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک انسان کو مل جائے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کیا جائے۔ ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے، ہر مسلمان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لہذا ایک مسلمان شب و روز کے مختلف لمحات اور اوقات میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرو اور اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گنتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما لے، بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا اور بندوں پر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رب سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
کہ اے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا اور کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی کا سوال کیا جائے، رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیا جائے، چلتے پھرتے ہوئے راتوں دن کے مختلف لمحات میں اپنے بسترے پہ لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ جنت کا مل جانا یہ ایک بندے مسلم کی سب سے بڑی کامیابی ہے، بلکہ ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ اور اس کی عبادتوں کا مطلوب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ لہذا اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ بندے مسلم جب بھی دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ بندے مسلم کامیاب ہو گیا جسے جنت حاصل ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو آدمی 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو اسے جہنم سے محفوظ فرما دے۔ تو سب سے قیمتی چیز جس کا سوال ایک بندے مسلم اپنے رب سے کرے وہ جنت کا سوال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ انتہائی اہم چیز اور انتہائی قیمتی چیز جس کا سوال ایک بندے مسلم کو اللہ سے کرنا چاہیے اور اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے وہ عافیت کا سوال ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عافیت عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں مشکلات و مصائب سے، شرور و بلایا سے، ایک دوسرے کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اللہ محفوظ فرما دے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت میں رکھے، اسے جنت نصیب فرما دے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز سکھلا دیجئے، کچھ کلمات سکھلا دیجئے جس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں اور مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل اللہ العافیہ، تم اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کرو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میں دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھلا دیجئے جس کے ذریعے سے میں اللہ سے دعا کروں، اللہ سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، تم اللہ تبارک و تعالی سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرو،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عافیت عطا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ فرماتے ہوئے سنا، صلی اللہ العفو والعافیہ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا اور عافیت کا سوال کرو، اس لیے کہ ایمان کے بعد کوئی بندے مسلم عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہ کیا گیا۔ جس شخص کو عافیت مل گئی، امراض و بلایا سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بد امنی سے، شرور سے، فتن سے، ان ساری چیزوں سے جسے عافیت مل گئی، اسے بہت بڑی چیز مل گئی، اسے بہت بڑی چیز مل گئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سے اپنی دعاؤں میں عافیت کا سوال کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مسلم جو دعائیں کرتا ہے ان میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ بندے مسلم کہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک مسلمان اللہ سے ہر چیز مانگے، لیکن ان میں سے سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کرے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جس کی ایک بندے مسلم کو کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگنا چاہیے، وہ دین پر ثابت قدمی ہے۔ ایک بندے مسلم کو ہدایت کا مل جانا، نیکیوں کی توفیق کا مل جانا، اعمال صالحہ کا انجام دے لینا، یہ ایک اہم ترین نعمت ہے۔ لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ان نیکیوں پر ثابت قدمی عطا ہو جائے، وہ ان نیکی کے کاموں پہ، بھلائی کے کاموں پہ برقرار رہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما دے، اپنے دین پر جما دے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اپنے دین پر ثابت قدمی مجھے عطا فرما۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنی دعاؤں میں جس اہم چیز کا اللہ سے سوال کرے وہ نعمتوں کے دوام کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں برقرار رہیں، وہ نعمتیں زائل نہ ہوں۔ اللہ نے جو دین کی نعمت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے مال کی جو نعمت عطا کی ہے، اللہ نے امن و امان کی جو نعمت عطا کی ہے،
ایک بندے مسلم کو دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان نعمتوں کو برقرار رکھ اور یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی من کل خیر والموت راحة لی من کل شر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے خاتمہ سے، تیری عافیت کے بدامنی میں تبدیل ہو جانے سے، تیری اچانک سزا سے اور تیری تمام تر ناراضگی سے۔ لہذا ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ سے مانگے اور اللہ سے ہر چیز کا سوال کرے، لیکن یہ اہم چیزیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالخصوص ان اہم چیزوں کی دعائیں کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ قیمتی اور یہ اہم چیزیں مانگے اور اپنی دعاؤں میں ان کو خصوصی طور پہ شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ سے ہر چیز کے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ سے ہدایت کا سوال کریں، اللہ سے جنت مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کے دوام کا سوال کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔